قسط نمبر 23۔ اور میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی میری بات سن کے تھوڑا غصے میں آ گئی اور سفیان بھائی کو گالی دیتے ہوئے بولی، حرام زادے سے میں ابھی جا کے پوچھتی ہوں کہ اسے ذرا شرم اور رحم نہیں آیا تم پر؟ اگر اسے یہ سبھی کرنا تھا تو بازار سے کوئی لے آتا، اپنی ہی بہن کے ساتھ اتنے بھیانک طریقے سے۔ پھر امی نے روم کا لاک کیا اور میری حالت کا جائزہ لینے لگی، اور پھر کہا، کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں، بس تھوڑا آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کے بعد امی روم سے نکل گئی، لیکن میں اپنے بیڈ پر لیٹی آرام کرنے لگی، جس کے بعد میں سو گئی۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور آرام سے سوتی رہی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں اٹھی، ہاتھ منہ دھویا اور اپنے لیے رات کا بچا ہوا کھانا نکال کر گرم کیے بغیر ہی کھانے لگی، تو اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ کاشی کے روم میں جا کر کوئی اچھی سی فلم دیکھ لی جائے، کیونکہ اب نیند تو آنی نہیں تھی اور باقی کی رات بھی گزارنی تھی۔ کھانا کھا کے میں اوپر گئی کاشی کے روم کی طرف، اور جب میں سائرہ کے روم کے پاس ہی بنے ہوئے اسٹور کے پاس سے گزری رہی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی اسٹور روم میں ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہی میں نے اسٹور کا دروازہ کھولا، اچانک اندر لائٹ آن کر دی، تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی، کیونکہ وہاں اور نہیں بلکہ امی تھی، سفیان بھائی کے ساتھ۔ میری اس طرح اسٹور میں کھدنے سے سفیان اور امی دونوں کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور جب دونوں نے دیکھا کہ میں ہوں تو امی نے کہا، یہ کون سا طریقہ تھا تیرا؟ پتہ ہے خیال حال ہو گیا تھا میرا۔ میں امی یہاں اب گھر میں آپ کو کس کا ڈر رہ گیا ہے؟ اور میں ہی کر کے ہنسنے لگی۔ امی اچھا اب زیادہ باتیں نہ بنا، اور یہ بتا اب ٹھیک ہو یا ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ میں نہیں امی اب ٹھیک ہے درد، لیکن آپ کے اس لادلے درد حرامی نے تو مجھے مرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سفیان جو ہماری باتیں سن رہا تھا امی کے ساتھ ہی بولا، یار پنکی ویسے سچ بتا، درد تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہوا ہوگا، لیکن لطف نہیں آیا تمہیں؟ میں بھائی ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں سے کوئی ڈنڈا اٹھا کے تمہارے اور پھر پوچھوں آپ سے کہ امی ہاں اب بتاؤ تمہیں لطف آیا کہ نہیں؟ امی کیوں بھائی پر غصہ کر رہی ہے؟ یہ بات کہ اب اس وقت کہاں منہ اٹھا کے جا رہی تھی؟ میں وہ امی زیادہ دیر تک سو لیا تھا تو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کاشی کے روم میں جا رہی تھی کوئی فلم دیکھنے، لیکن جب یہاں سے گزری تو پتہ چلا کہ یہاں تو لائیو فلم چل رہی ہے۔ امی سفیان آرام سے بیٹھا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، پنکی سچ تو یہ ہے کہ جب یہ دونوں صدف اور انصر یہاں سے جائیں گے تو پھر ہم سکون سے۔ سفیان کیوں پریشان ہو رہی ہو امی؟ وہ لوگ کل شام کو جا رہے ہیں، پھر یہاں صرف سائرہ کا ہی مسئلہ رہ جائے گا، باقی جو سب ہی مزے کی دنیا میں مگن ہیں، جن کا کوئی ڈر نہیں۔ نہیں ہاں بھائی اب اس کا سائرہ کا کچھ سوچنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ کوئی پنگا بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ امی چلو جہاں باقی سب یہاں گھر میں ہیں تو سائرہ بھی منع نہیں کرے گی، آخر بیٹی تو میری ہی ہے نا؟ میں ہاں ہاں امی یہ تو آپ نے سچ کہا، کیونکہ میں بھی تو آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ میری بات پر امی اور بھائی دونوں کی ہنسی نکل گئی، اور اس کے بعد بھائی نے کوئی بات نہیں کی اور امی کے ساتھ مصروف ہو گئے، تو میں وہاں سے کاشی کے روم کی طرف چل دی، جہاں میں نے ایک فلم نکالی اور فلم بیٹھ کر دیکھنے لگی، جو مجھے اچھی نہیں لگی کیونکہ اب میرا دل پھر سے کر رہا تھا کہ کسی سے، لیکن اس وقت سب سو رہے تھے۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں امی کے روم میں بھی چلے جاؤں اور ابو کے ساتھ، لیکن کیونکہ ابھی ابو کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امی بھی ہمارے بارے میں سب جانتی ہے، اس لیے برداشت کر کے اپنے روم میں ہی لیٹ گئی اور باقی کی رات جاگتی ہوتی گزار دی، اور پھر صبح ہوتے ہی کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگ گئی، تو امی بھی اٹھنے کے بعد کچن میں آ گئی اور میرے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرنے لگ گئی، اور میری طرف دیکھ کر بولی، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ میں کس بارے میں بات کر رہی ہو امی؟ آپ ذرا کھل کر بتاؤ۔ امی پنکی اب تمہیں بچی مت بنو میں کاشی اور سائرہ کی بات کر رہی ہوں، کیا سوچا ہے ان کا؟ میں امی کاشی کا کیا سوچنا ہے، وہ اب ہمارے ساتھ ہے، جو بھی ہم بولیں گے اور کریں گے منع نہیں کرے گا۔ ہاں سائرہ کا مسئلہ ہے اور میں کرتی ہوں کچھ اس کا بھی۔ امی چل ٹھیک ہے، لیکن ذرا دھیان سے بات کرنا سائرہ سے، کہیں یہ نہ ہو کہ کام خراب ہو کر ڈالے۔ میں کچھ نہیں ہوگا امی آپ ٹینشن نہ لو، اگر وہ غصہ کرے گی اور نہیں مانے گی تو آپ کے پاس ہی آئے گی نہ، یا ابو کے پاس بتانے جائے گی، باہر جا کے شور تو مچانے سے رہی۔ امی لیکن پھر بھی بات کو سنبھال کے کرنا، میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو، سمجھی؟ میں
اچھا امی آپ جلدی کرو، کاشی اور سیرا کے ساتھ ابو سفیان کام پر جائیں گے اور شام تک انصر اور صدف نے بھی جانا ہے۔ واپسی پر کام بھی کافی پڑا ہے۔ میں نے اور امی نے مل کر ناشتہ تیار کیا اور سب کالج اور کام پر جانے کے بعد امی صدف اور انصر کو ساتھ لے کر نکل گئی، کیونکہ امی نے ان لوگوں کے لیے کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی، کیونکہ یہ ایک رواج بھی تھا ہمارے کا، کسی کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے۔ میرے باوجود امی نے انصر کو گھر پہ میرے ساتھ نہیں رہنے دیا، جس میں صدف کا بڑا ہاتھ تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھر کی صفائی کی اور دوپہر کا کھانا بھی تیار کیا۔ پھر امی اور صدف انصر کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد سائرہ اور کاشی بھی گھر آ گئے، تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور انصر اور صدف کی پیکنگ میں لگ گئے۔ سفیان بھائی شام کو 4 بجے کے قریب گھر آئے، پھر نہا دھو کر انہیں اسٹیشن چھوڑ کے گئے، جہاں سے سفیان بھائی رات کو 10 بجے واپس آئے۔ تب تک ابو بھی گھر آ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ تبھی سفیان بھائی نے کہا، پنکی 10 ذرا اوپر تو آنا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی نے کہا، یار تم کاشی کے روم میں آؤ، بات کرنی ہے۔ میں نے بھائی کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا اور بھائی کاشی کے روم کی طرف چل پڑی۔ تو میں بھی کچھ دیر بعد کام ختم کر کے اوپر چلی گئی، جہاں سفیان بھائی کاشی کے ساتھ میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے روم میں آتا دیکھ کر سفیان بھائی نے کہا، ڈور لاک کر کے یہاں ہمارے پاس ہی آ جاؤ۔ میں نے لوک کر کے کاشی اور سفیان بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، جی بھائی کیا بات ہے جو مجھے بلانا پڑا؟ سفیان، یار بات یہ ہے کہ میں نے کاشی سے امی کے لیے بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یقین ہی نہیں کر رہا ہے، اس لیے تمہیں یہاں بلایا کہ تم بھی اسے سمجھا سکو۔ میں کاشی کی طرف دیکھتے ہوئے، کیوں کاشی، کس بات کا یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ کاشی، باجی وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ بھائی بول رہے ہیں کہ میں آج رات امی کے ساتھ، تو اس بات کے لیے میں نے بھائی سے کہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماں ہے ہماری، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کاشی کی بات پر ہلکا سا ہنس دی۔ دیکھو بھائی، یہاں اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ ہماری امی کی مرضی اور ان کے علم میں ہے، اور رہ گئی بات یہ کہ تم امی کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ جس طرح تم نے میرے ساتھ، بالکل ویسے ہی اپنی امی کے ساتھ بھی۔ سفیان، یار میں نے بھی اس سے ہی سمجھایا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں ڈر رہا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ میں، بھائی لگتا ہے آپ نے کاشی کو ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ بھی امی کو۔ کاشی حیرانی سے، کیا بھائی، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ خود بھی؟ میں، یار کاشی، تم کوئی بچے تو ہو نہیں کہ تمہیں سب کچھ سمجھانا پڑ دے۔ کیا تم نے سمجھ سکتے کہ جب سفیان تمہیں امی کے ساتھ کا بول رہا ہے تو اس نے سفر کیا ہے تبھی بول رہا ہے؟ چپ ہو گیا اور میری بات سن کر کاشی کچھ نہیں بولا تو سفیان بھائی کھڑے ہو گئے، کاشی کا ہاتھ پکڑ کر بولے، چل یار اب یہ ڈرامہ بند کر، اور کاشی کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ ڈور کھولتے ہی میری طرف مڑ کے اور بولے، پنکی میرا خیال ہے آج تم سائرہ سے بھی بات ہی کر لو۔ میں نے سفیان بھائی کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا کر چپ رہی۔ ان کے جاتے ہی میں بھی اٹھ کر باہر چلی گئی اور سائرہ کے پاس گئی۔ چھت پر اپنا بستر بچھا کر لیٹی ہوئی تھی، لیکن ابھی سوئی نہیں تھی۔ سائرہ نے مجھے اپنی طرف آتا دیکھا تو بولی، کیا بات ہے باجی، آج آپ یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے سائرہ کو دیکھا اور بولی، بس دیکھ لو آ ہی گئی ہوں۔ اور پھر کہا، تم ایسا کرو، اگر نیند نہیں آ رہی تو چلو آ جاؤ، کاشی کے کمپیوٹر پر کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ میری بات سنتے ہی سائرہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، باجی سچ کہوں تو مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوستو مزید دیکھیں قسط نمبر 24 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔